السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز۔ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ روس پر پابندیوں کا یہ صحیح وقت ہے۔ امید ہے یہ اقدامات صدر پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات نیٹو سیکرٹری جنرل سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں لگی، اس لیے ملاقات منسوخ کر دی، کیونکہ پیوٹن سے کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ روس یوکرین جنگ میں ہر ہفتے ہزاروں انبات ہو رہی ہیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے معاملے پر چینی صدر شی جن پنگ سے بات کریں گے۔ یوکرین روس کے خلاف امریکی نہیں بلکہ یورپی میزائل استعمال کر رہا ہے۔ منشیات کے خلاف کارروائیوں کے لیے مکمل قانونی اختیار حاصل ہے۔ امید ہے روسی تیل پر پابندیاں زیادہ عرصہ برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روس یوکرین جنگ بائیڈن دور میں شروع ہوئی اور وہ اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی، جبکہ چینی صدر شی جن پنگ کا پیوٹن پر بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اس موقع پر نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روس پر مزید پابندیوں کا مقصد پیوٹن پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنا ہے، تاہم روس یوکرین امن منصوبہ فی الحال مذاکرات کی میز پر موجود نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ روس کی 2 بڑی آئل کمپنیوں پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے یہ پابندیاں صدر پیوٹن کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی۔ پیوٹن سے ملاقات مناسب نہیں تھی، یہ وقت بھی صحیح نہیں تھا، اس لیے ملاقات کو منسوخ کر دیا۔ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے انتہا پسند، بدمعاش اور غیر قانونی رہائشیوں کے لیے پنجاب کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس ہوا۔ پنجاب حکومت کے ریاستی ریٹ اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی فیصلے کیے۔ پنجاب نے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے اور ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ صوبائی حکومت نے انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم انٹرنیشنل شہریوں کے خلاف پنجاب پولیس ہیلپ لائن 15 میں خصوصی سیل بھی قائم کر دیا۔ صوبائی حکومت نے امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر کرنے اور مزید فعال بنانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ عوام غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں، ورنہ کرایہ داری پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے۔ پنجاب میں سوشل میڈیا پر شر انگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر دہشت گردی کے قوانین لاگو ہوں گے۔ پاکستان کے موقف کو عالمی ذرائع ابلاغ میں تقویت ملنے لگی ہے کہ پاک افغان سرحد پر امن اور جنگ بندی کا انحصار افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے پر ہے۔ افغانستان کی جانب سے ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے حوالے سے پاکستان کے تحفظات کو سعودی عرب، ترکیہ اور قطر سمیت کئی ممالک کی جنگ بندی کی کوششوں میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں غیر ملکی میڈیا نے نمایاں کوریج دی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاک افغان جنگ بندی کا انحصار افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کو لگام دینے پر ہے۔ پاکستان، افغانستان، ترکیہ اور قطر کے درمیان دستخط شدہ معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ کوئی سرحدی دراندازی نہیں ہوگی۔ یہ فتنہ الخوارج افغان طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے حملوں میں ملوث ہیں۔ ہمارے پاس جنگ بندی معاہدہ ہے جو خلاف ورزی کی صورت میں ختم ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 6000 سے 6500 تک فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نیٹو افواج کے چھوڑے گئے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں پاکستان کا یہ مطالبہ سامنے آیا کہ افغان طالبان ان دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرے تاکہ خطے میں امن قائم ہو سکے۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں بحال نہ ہو سکیں۔ پاکستان کی جانب سے افغان طالبان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا جائزہ۔ ذرائع کے مطابق تورخم اور چمن بارڈر پر تجارت بحال کرنے کے انتظامات مکمل ہیں۔ پاکستان کی جانب سے کسی بھی وقت تجارتی سرگرمیاں کی بحالی کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے۔ تورخم بارڈر پر جدید ترین ٹرمینل کی تعمیر پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے۔ اس ٹرمینل میں تجارتی سرگرمیوں کو تمام قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ گاڑیوں کے بڑے پیمانے پر پارکنگ کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کے لیے جدید کلیئرنس سسٹم بنایا گیا ہے۔ پاکستان کسٹمز اور سیکیورٹی کے اعلیٰ حکام تورخم اور چمن بارڈر پر موجود ہیں۔ مانچسٹر میں تعینات قونصل جنرل پاکستان امتیاز فیروز کوندل نے کمرشل اتاشی اویس حسین فاروقی کے ہمراہ گریٹر مانچسٹر کے میئر اینڈی برنہم سے ان کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قونصل جنرل پاکستان امتیاز فیروز کوندل نے کمرشل اتاشی اویس فاروقی کے ہمراہ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے باہمی تعلقات، تجارت اور ثقافتی فروغ
پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قونصل جنرل امتیاز فیروز کوندل نے میئر اینڈی برہنم کی گریٹر مانچسٹر کو برطانیہ کے ایک مضبوط معاشی مرکز بنانے کی کاوش کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میئر کی قیادت میں اس شہر نے نمایاں ترقی حاصل کی ہے، خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور شہری ترقی کے منصوبوں نے علاقے کی معیشت کو نئی رفتار دی ہے۔ ملاقات کے دوران پاکستان اور گریٹر مانچسٹر کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پر بھی گفتگو ہوئی، جسے میئر اینڈی برہنم نے خوش آمدید کہا۔ آخر میں قونصل جنرل میئر کو پاکستان کی روایتی یادگار تحائف پیش کیے گئے۔ دونوں اطراف سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھا جائے گا۔ گلاسکو کے مقامی ہال آرک میں معروف صحافی طاہر جمیل نورانی کی کتاب ولایت نامہ اور اسکاٹ لینڈ کی نامور مصنفہ شاعرہ کشور سبات صاحبہ کی کتاب سبات کی رونمائی کی گئی۔ گلاسکو کے مقامی ہال میں معروف کالم نگار صحافی طاہر جمیل نورانی کے کالموں پر مبنی کتاب ولایت نامہ اور اسکاٹ لینڈ کی نامور مصنفہ شاعرہ کشور سبات کی کتاب سبات کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ بھر سے سیاسی، سماجی، کاروباری اور علم و ادب سے محبت رکھنے والی خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امن کی بات ہی کرتے ہیں جو بس وہی لوگ ہمیں بھاتے ہیں، اپنا اخلاق جو بہتر نہ کریں، اپنا اخلاق جو بہتر نہ کریں، لوگ ایسے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی MNA اور سابق وفاقی وزیر چیئرمین ضیاء فاؤنڈیشن اعجاز الحق نے اپنے خطاب میں طاہر جمیل نورانی کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے منتخب ہونے والے برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ MP ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے اپنے خطاب میں طاہر جمیل نورانی اور کشور سبات کی ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ان کے مجموعے علم و ادب میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ کئی سربراہان مملکت کے انٹرویو کر چکے ہیں، دوستوں اور علمی و ادبی حلقوں کے پرزوری اصرار پر آپ نے اپنے کالموں کو ولایت نامہ کے نام سے کتابی شکل دی ہے۔ تقریب کے میزبان ضیاء الحق فاؤنڈیشن اسکاٹ لینڈ کے چیئرمین نے اعجاز الحق کی خصوصی آمد کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا اعجاز الحق اپنے والد کے عظیم ورثے کے مالک ہیں اور یہ ورثہ ان کی اسلام سے لازوال محبت ہے۔ لندن کے نواح علاقے سلاؤ میں نسل پرستی کے خلاف ایک متاثر کن تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب کا مقصد معاشرے میں رواداری، اتحاد اور احترام انسانیت کو فروغ دینا تھا۔ اسی پر دیکھیے ساجد عزیز کی رپورٹ۔ یہ تقریب بیکنگھم شائر کمیونٹی کے متحرک اراکین کے زیر اہتمام سلاؤ کے ایک مقامی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مقررین نے نسل پرستی کے خاتمے اور مساوات کے فروغ پر زور دیا۔ تقریب میں ڈاکٹر جم جڈسن، احمد یعقوب، صوفیہ چودھری، شیخ محمد حسین نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے اپنے تجربات شیئر کیے کہ کس طرح برطانوی معاشرے میں نسلی امتیاز کے باوجود مختلف برادریوں نے اپنی محنت اور لگن سے ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ مقررین نے 1960 اور 1970 کی دہائی کے ان تارکین وطن کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے برطانیہ کی صنعتی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ So we're gathered here today for the anti-racism campaign, and it's been absolutely incredible to have so many diverse people in the room, so many speakers. To raise awareness on racism, I think we had a great event that we all stand against racism, and it's unacceptable. تقریب میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جس میں کمیونٹی اراکین نے نسل پرستی کے واقعات پر اپنے خدشات اور مشاہدات کا اظہار کیا۔ شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسے پروگرام معاشرتی ہم آہنگی اور مثبت مکالمے کے فروغ کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ Yeah, Jazakallah to all the brothers and sisters who organised this amazing event today in Slough to stand up against racism. Look, racism is rife within our community. Raise awareness, and that's the most we can do. And we need to stand up for racism. Me personally, I try to use my platform to put a mirror up to the world. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ برطانیہ کے کثیر الثقافتی شناخت اور ہم آہنگ معاشرہ مزید مضبوط ہو۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت وکیل خواجہ احمد حسین کے دلائل مکمل، ایڈوکیٹ شاہد جمیل خال سے دلائل کا آغاز کریں گے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ہدایت کی ہے کہ آرٹیکل 191A1 کو 191A3 کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ یہ آرٹیکل کیا کہتا ہے؟ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے لیے ججز جوڈیشل کمیشن نامزد کرے گا۔ ان آرٹیکل میں کوئی قدغن نہیں، یہ پروسیجرل آرٹیکل ہیں۔ یہ آرٹیکل بینچز پر تو قدغن لگاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ پر نہیں۔ ہم ان آرٹیکلز کو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے یہ آرٹیکل مکمل طور پر قدغن لگاتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ قدغن کہاں ہے؟ کیا ہم ان کی تشریح کو یوں کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ معاملہ سن سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ کے ابتدائی دلائل میں آپ نے کہا کہ فل کورٹ آئینی بینچ نہیں رہے گا۔
آپ نے کہا کہ 16 رکنی بینچ ایک ریگولر بینچ ہوگا. آپ کے ان دلائل سے تو میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا کہ میرا سوال ہے کہ یہ کلیئر ہی نہیں ہو سکا کہ ہمارا اختیار بھی صحیح ہے یا نہیں. وکیل خواجہ حسین احمد نے بتایا کہ اس بینچ کے پاس اختیار ہے کہ وہ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتا ہے. میری استدعا بھی یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والا اصل فل کورٹ سنیں. آپ کے ہاتھ بندھے ہوں گے تب آپ فل کورٹ کا آرڈر نہیں دے سکتے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں اس لیے آپ فل کورٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بینچ فل کورٹ کیس کو ریفر کر سکتا ہے مگر ریگولر بینچ نہیں بنا سکتا. اگر کل کو کوئی 27ویں ترمیم ہو گئی اور آپ کے اپر کوئی سرکاری آفیسر لگا دیا گیا تو پھر آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم اب بھی کیس حقائق کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان 26 نومبر کے کیس میں آج بھی انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی میں پیش نہ ہوئیں. کیس کے 10 دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے چوتھی بار وارنٹ جاری کر دیے ہیں. علیمہ خان کے ضامن کا 1 لاکھ کا مچلکہ بھی بحق کے سربار ضبط کر لیا گیا ہے. علیمہ خان 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے ضامن پیش کریں. ایس پی راول محمد سعد اور ٹی ایس پی وارث خان رانا نظیم کو بھی شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں. پولیس افسران نے عدالت میں بوگس رپورٹ جمع کروائی کہ علیمہ خان روپوش ہیں. عدالت نے کہا کہ علیمہ خان کو گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا گیا. کہاں روپوش ہیں؟ پولیس افسران عدالت کو دھوکہ دے رہے ہیں. دونوں افسران 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں. 26 نومبر حملے میں 4 گاڑیوں کے 85 لاکھ مچلکے بھی بحق سرکار ضبط کر لیے گئے. 24 اکتوبر کو گاڑیوں کے مالکان بھی طلب کر لیے گئے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کا اجلاس. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا گیا. چیئرپرسن منزا حسن نے کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے لیں. اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے مگر ہم اسے ماڈل سٹی بنانے میں ناکام ہیں. کمیٹی کی طرف سے اجلاس میں شریک نہ ہونے والے افسران کے خلاف تحریک استحقاق لانے کا انتباہ بھی دیا گیا. اجلاس میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی ناقص کارکردگی، ای ویسٹ کے بڑھتے مسائل اور کاسمیٹکس میں پارے کے استعمال پر سخت سوالات اٹھائے گئے. رکن کمیٹی شاہدہ رحمانی نے کہا کہ پاکستان میں الیکٹرانک ویسٹ تیزی سے جمع ہو رہا ہے لیکن اس پر کوئی نظام موجود نہیں. وزارت موسمیاتی تبدیلی کے حکام نے بتایا کہ ای ویسٹ کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم تیار کیا جا رہا ہے. اجلاس میں رکن شازیہ صوبیہ نے کاسمیٹک میں پارے کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے فیئرنس کریمز کی تشہیر ٹی وی پر چلائی جا رہی ہے. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن نے گاڑیوں سے دھوئیں کے اخراج کے نظام پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ذمہ داری اے پی اے کی ہے مگر ادارے کے پاس ٹیسٹنگ سسٹم موجود نہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ اینٹوں کے بھٹوں کی بندش اے پی اے کا کام ہے مگر استعداد کار کم ہونے کی وجہ سے ادارہ مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا. حکومت کی جانب سے پاسپورٹ کے حوالے سے مختلف تبدیلیوں کی خبریں. محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے وضاحت جاری کر دی گئی. محکمہ پاسپورٹ کے مطابق نئے پاسپورٹ میں اب والد کے ساتھ ساتھ والدہ کا نام بھی درج ہوگا. نئے پاسپورٹ میں جدید سیکیورٹی فیچر کو شامل کیا گیا ہے. نئے پاسپورٹ کے ویزا پیجز میں مختلف صوبوں کی تاریخی عمارات کو بھی پرنٹ کیا جائے گا. وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد نئی پاسپورٹ بکلیٹس کی چھپائی پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کوآپریشن کے پاس جاری ہے. پاسپورٹ فیچرز میں تبدیلیاں جدت اور ہم آہنگی کے اصولوں کے تحت کی جا رہی ہیں. فیچرز کے علاوہ پاسپورٹ میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا رہی. پنجاب کی سیاست کی بات کریں تو پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما حسن مرزا کا گندم پالیسی پر حکومت سے وضاحت کا مطالبہ. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ آج گندم کاشتکار کے بجائے مڈل مین کے پاس ہے جبکہ پاکستانی معیشت کو اس وقت سب سے زیادہ کاشتکار کی ضرورت ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پاسکو کو ختم کر کے کاشتکاروں کے مفادات کو نقصان پہنچایا. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ کاشتکار اور زراعت ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہم مسلسل حکومت کو متنبہ کرتے رہے کہ گندم کی قیمت کم از کم 4,000 روپے فی من ہونی چاہیے اور ہمارے موقف کو کافی حد تک تسلیم بھی کیا گیا. دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں گے. کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ عظمہ بخاری نے حسن مرتضیٰ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ معافی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو مانگنی چاہیے جن کے کنٹرول میں آپ جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی نہیں ہیں. ایک طرف جمہوریت کھیلتے ہیں دوسری طرف ہماری لیڈرشپ پر
کیچڑ اچھالتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن مرزا کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب سے ہارے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کی جماعت اقتدار میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔